بنے, طنز نہ کرے. تو ولا تنابزوا بالالقاب, اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. برے نام رکھنا, ٹھگنو, موٹو, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے. عزت ہے اس میں انسان کی, جس نام جو اس کا نام ہے بھائی اس سے پکارا جائے اس کو. تو ولا تنابزوا, ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا, ابھی بھی شاید کبھی بیان, اس کا نام, وہ سفید چٹا گورا تھا, اس کا نام لڑکوں نے کہا تھا ملائی. وہ بڑا ہو گیا, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے, مگر وہ ابھی بھی ملائی ہے. اب بتاؤ یار, کوئی انسانیت ہے؟ تو پوری زندگی کے لیے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا, یہ جو بچوں کے نام بگاڑتے ہیں نا, گڈو مٹھو کر کے, یہ غلط ہے. بچے کی عزت اسی میں ہے, جو پراپر نام ہے اس سے پکارا جائے. جو پراپر نام ہے, چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, پر نام رکھا کیوں اگر پکارنا نہیں تھا. تو بعض قوموں میں یہ دستور ہے, وہ گڈو مٹھو ٹٹو پپو, وہ بڑا ہو جاتا ہے, دادا بن جاتا ہے, مگر وہ ٹٹو کا ٹٹو ہی رہتا ہے بیچارہ. یہ بتا رہا ہوں, یعنی وہ نام سے الو کا پٹھا لگ رہا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ. بھائی اس کا نام ہے عبدالستار ہے, وسیم ہے, سلیم ہے, مسعود ہے, حمید ہے, ابراہیم ہے, اسحاق ہے, عیسیٰ ہے, یوسف ہے, جو بھی نام ہے وہ نام سے اس کو پکارنا چاہیے. یا کنیت ہو اس کی ابو فلاں کر کے پکار دو. تو بگاڑنا نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگتا یہ ناموں کو اس طرح سے بگاڑنا. تو اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اور آگے اللہ نے فرمایا, یہ تو بہت اہم آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو بدگمانی مت کیا کرو. یہ بڑی مشکل چیز ہے, اس سے بچنا. آج کل کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آیا, اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اور برا پہلو بھی, تو حتی الامکان اچھا پہلو تلاش کیا جائے. جس کے دل میں فساد ہوتا ہے نا, وہ حتی الامکان برا پہلو تلاش کرتا ہے. دیکھو کہیں کھانا کسی نے پکایا, اس کو پکانا نہیں آیا, غلط پک گیا. اب اچھا پہلو کیا ہے, یار سادہ اتنا ہے, سادگی دیکھو, پکانا ہی نہیں آتا, ہوتا ہے نا اجتماعی نظم میں. اور برا پہلو کیا ہے, کمبخت کو کھانا پکانا نہیں آتا. اچھا پہلو تلاش کر لے انسان. کوئی آدمی کو کوئی کام کا وہ بھول گیا, کسی کو آپ نے کام کہا وہ بھول گیا, 2 دفعہ بھول گیا, تو آپ اس کا اچھا پہلو کیا, یار کام کا اس پہ بوجھ اتنا ہے کہ بیچارہ بھول جاتا ہے, کام زیادہ ہے, اگر واقعی ہو بھی کام زیادہ. برا پہلو کیا ہے کہ دماغی نہیں ہے, کمبخت مغز میں جو ہے نا وہ کھوپڑی میں بھوس بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں, کھوپڑی میں کیا بھرا ہوا ہے, بھوسا بھرا ہوا ہے, جو کام بولو بھول جاتا ہے. ہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بالکل لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کھا جائیں گے نا. تو اب جیسے ہمارے امام صاحب جو شروع کی چند رکعت تراویح پڑھاتے ہیں نا, ایک دن لیٹ آئے, بھائی ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہاں گئے. شروع کی چند رکعتیں یہ پڑھاتے ہیں نا امام صاحب, اب میں دیکھ رہا ہوں یار میں نے وہ تیاری بھی نہیں کی, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. لیکن ظاہر ہے یار کوئی ہو گیا ہوا مسئلہ, انسان ہے. اگلے دن پھر شارٹ. تو اچھا پہلو کیا, بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. تیسرے دن پھر شارٹ, بھائی کچھ ہو گیا. چوتھے دن جب شارٹ ہوا, میں نے کہا اب شارٹ ہونے پر پابندی ہے, کیونکہ معاملات میں بہرحال تنبیہ تو کرنی پڑے گی نا. ایک دن انہوں نے غلطی, میں جب آگے تراویح پڑھا رہا ہوں, انہوں نے غلطی بتائی, غلط بتائی, میں نے کہا چلو ہو جاتا ہے, انسان ہے. دوبارہ پھر غلط بتا دی. اب ایک دفعہ جب غلط بتا دو نا, آدمی بہت کنفیوز ہوتا ہے, پھر وہ غلط ہی پڑھتا رہتا ہے. 2 دفعہ ایسا کیا, اگلے دن پھر انہوں نے غلط. میں نے کہا بھائی 5 دفعہ غلط بتائی مختلف دنوں میں. ایک دفعہ میں نے بھی غلط بتائی تھی, لیکن انہوں نے 5 دفعہ. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اب میں نا سلام پھیر کے سب کے سامنے بتاؤں گا غلط بولتے ہیں. لیکن بھائی جب تک آپ کو یقین نہیں ہے, 100% اطمینان نہیں, آپ کیوں فتح دے رہے ہو؟ تو معاملات میں ایک حد تک تو ہے, اس کے بعد تنبیہ کرنی پڑتی ہے. یہ جو موضوع ہے بدگمان ہونا نہ ہونا, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ یعنی جس سے معاملہ نہیں پڑ رہا, معاملہ پڑ رہا ہے
پھر تو آپ کو بہرحال دیکھنا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا کے کھانا نہ شروع کر دیں. یہ تو ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, تو نیک آدمی بیچارے. تو حتی الامکان کون سا پہلو تلاش کرنا چاہیے؟ اچھا یہ ہم سب میں مرض ہے, اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, مختلف مسلکوں میں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک عالم کا بیان سنا, پورے مسلک پہ فتویٰ تھوپ دیا کہ یہ سب ایسے ہوتے ہیں, سب ایسے ہوتے ہیں. وہ کسی اہل حدیث کا بیان سنا تو پتہ چلا کہ فتویٰ لگا دیا سارے اہل حدیث ایسے. اس نے کسی دیوبندی مولانا صاحب کا بیان سنا تو فتویٰ لگا دیا سارے دیوبندی. یہ بھی تو بدگمانی ہے نا, کہ دیکھ کے چاول کی طرح دو چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا آپ نے. یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک قوم نے دیکھا کہ کسی قوم کے آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا, پوری قوم پہ حکم لگا دیا کہ یہ تو ہوتے ہی کیا ہیں, فراڈی ہوتے ہیں. او بھائی آپ نے کیسے حکم لگا دیا دو چار آدمیوں کو دیکھ کے کہ یہ سارے ہی فراڈی ہوتے ہیں؟ تو یہ وہ بدگمانیاں ہیں. مجھے اپنا جب بھی میں اس موضوع پر بیان کرتا ہوں بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے, اس سے بڑی عبرت ہوتی ہے, ہمیشہ وہ یاد آتا ہے. ہم تبلیغ والوں کے ساتھ بچپن میں تھے کہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کوئی ایسی نیکی کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ شاید کام آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا, تبلیغ والے آئے ہوئے تھے, ہمارے محلے میں بہت شدید سردی تھی. سردی اتنی تھی کہ کوئی گشت کے لیے نکل ہی نہیں رہا تھا ان کے ساتھ نصرت کے لیے. اللہ نے میرے میں کوئی بڑے اعمال میں نے زندگی میں نہیں کیے, لیکن ایک آدھ کچھ اس ٹائپ کے شاید کروا دی اللہ نے, کہ دعا مل گئی اس سے مجھے. تو میں اس وقت میری عمر بھی کم تھی, تو مجھے ان پہ بڑا ترس آیا کہ یار یہ باہر سے جماعت آئی ہے, اور میرا کوئی معمول بھی نہیں تھا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا, کوئی زیادہ معمول, لیکن مجھے ان پہ ترس آیا. میں نے کہا کوئی بھی گشت نہیں کر رہا ان کے ساتھ, تو میں چلتا ہوں. آج بڑی دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا یار کبھی اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی چاہیے. میں ان کے ساتھ چلا گیا, 14 یا 15 سال. تو مجھے یاد ہے اس میں ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, بلکہ مولانا بھی نہیں تھے, وہ ٹائپ کے تھے مولانا, یعنی ماشاءاللہ داڑھی واڑی بڑی. میں جب ان کے ساتھ گشت کروا رہا تھا نا, سردی میں ہم نے وہ چادریں لپیٹی ہوئی تھیں, تو ان کو میرا یہ عمل بڑا اچھا لگا. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ سے انشاءاللہ دین کا بہت کام لے گا, آپ نے سردی میں ہمارا ساتھ دیا. وہ ایسے ہی انہوں نے درد سے دعا دی کہ وہ میرے دماغ کے گوشے میں بیٹھ گئی. اور جب میں آج دیکھتا ہوں نا اپنے آپ کو جس حالت میں اللہ اگر قبول کر لے یہ, تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار یہ اس پٹھان کی دعا لگی ہے. صحیح ہے نا, یعنی اگر یہ اللہ قبول کر لیں, نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ یہ ہو بھی رہا ہے یا حقیقت کیا ہے اس میں. تو مجھے یاد آتا تھا کہ یار وہ جو میں نے اس کا ساتھ دیا تھا نا اس سردی میں, یعنی ایسے سردی ہو رہی تھی کہ دروازہ بچاتے ہوئے نا ہاتھوں کو وہ لگ رہا تھا بہت زور سے. تو اس نے جو یہ الفاظ کہے نا مجھے اب تک یاد آتا ہے, اور اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی, وہ پتہ نہیں کہاں گیا, وہ تو جماعت آئی تھی چلی گئی, باہر کی جماعت تھی کہیں نہیں پتہ, لیکن وہ میرے دماغ میں کیا ہوا. اور اس وقت کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ میں کوئی اس لائن کی طرف آؤں گا اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے گا. تو انہی دنوں کی بات ہے, جماعت گشت کر رہی تھی, تو ہم نے ایک صاحب کو دیکھا اپنے سامنے گھر کے اندر جاتے ہوئے, مین گیٹ ہے اس سے چلے گئے وہ گھر میں. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے. جب وہ گھر میں گھسے ہیں تو ہم بھی چلے گئے, دروازہ بجایا, بچہ آیا, جی کس کو بلانا؟ ہم نے کہا وہ آپ اپنے ابو کو بلا دیں. وہ گیا گھر میں گیا, اس کے ابا نے اس کو بول دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, یا ہو سکتا ہے کہیں سے چلے گئے ہو. تو آ کے کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے. تو فوراً امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے پیچھے دروازہ ہو, اور یہ ہو بھی سکتا ہے گھر میں آئے ہوں, پانی پیا ہو اور وہاں سے نکل گئے. پتلی گلی تو ہوتی ہے نا, پتلی گلی سے نکل لی ہوں. بھئی یہ چوڑی گلی ہے اور وہاں پیچھے کیا ہوگی, پتلی گلی ہوگی, پتلی گلی سے نکل لی ہوں. اور یہ ممکن واقعی کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو مجھے وہ بات ان کی بڑی اچھی لگی. میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت. اس کو کہتے ہیں اخلاق کا سنورنا اور سدھرنا. بھائی عین ممکن ہے, اور یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ آئے ہو, پانی پیا ہو اور نکل گئے ہو. تو بھائی گھر پہ نہیں ہے, لیکن کوئی اور ہوتا کیا کہتا؟ تبصرہ شروع ہو جاتا, غیبتیں, بہتان. یہ دیکھو ابھی ہمارے سامنے گیا ہے اندر, جھوٹ ہی بولنا تھا تو یار کچھ اور طریقہ اختیار کر لیتا. یہ تو ہمیں کیا پتا ہے, یقین تو نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا ان کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں.
تو ہم سب کا یہی حال چل رہا ہے, اپنے بارے میں ہر برے عمل کی اچھی تعویل اور دوسرے کے بارے میں ہر اچھے عمل کی بری تعویل. ذرا ذرا سا عیب کسی کا مل جائے اس کو فوراً اچھالتے ہیں, حالانکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہو, اس کی 10 تعویلات نکل سکتی ہوں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ الزام لگا زنا کا. حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے, تو بدری صحابی ہر جنگ میں, تفتیش کی پتہ چلا انہوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے. صحیح ہے, کیا کیا ہوا ہے؟ چھپ کے نکاح. وہ دیکھو صحابہ کتنے جاندار تھے, پھر بھی بیوی سے کیا کر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی, مارے گی پکڑ کے, دبی تو کر رہے ہیں نا. تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر لڑنے والے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, مگر شادی کرتے ہوئے بیگم سے کیا کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بہت اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یار ٹینک چلانا آسان ہے. وہ جو ہمارے پائلٹ نے, وہ کیا نام ہے, ابھی نندن کا جہاز گرایا نا, وہ اوپر جا کے ہوا میں اس کو گرفتار کر کے لایا. میں اس کی بہادری کو جب داد دوں گا جب دوسری شادی کر کے دکھائے وہ. صحیح بات, جب میں کہوں گا بھائی تو واقعی کیا ہے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ کیا ہے جہاز اڑائے اور گرا کے لے آئے. یہ بھی بڑی بہادری ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. لیکن بیٹا تمہارے اندر اگر تم حقیقی شاہین ہو کر کے دکھاؤ, وہ کہے گا مفتی صاحب معاف کر دو, ٹھیک ہے نا, ایک اور جہاز گرا سکتا ہوں میں, لیکن یہ کام تو مغیرہ ابن شعبہ نے وہ کیا ہوا تھا. تو بدگمانی ہر چیز میں. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں اس سے, اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ساس جو تھی نا, اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو گھر میں آئی, اور بیٹی کی شادی ہوئی وہ رخصت ہو کے چلی گئی. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر ملا, 12 بجے تک سوتی رہتی ہے, شوہر کچھ بھی نہیں کہتا, اتنا آرام دیتا ہے الحمدللہ. بہو کیسی ملی؟ کہہ رہی کم بخت 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, اور میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن چکا ہے. تو ہمارے ہاں اپنے لیے اصول کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے, اپنے آپ سے بدگمان رہو اور دوسروں سے اچھا گمان رکھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ بہت پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, ایک تو ہے نا اصلاحی تعلق ہونا, اصلاحی تعلق میں تو وہ آیا ہے اصلاح کرانے کے لیے, پھر تو اس کے عیب تلاش کریں گے, ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے لیے. جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے علاج کے لیے تو ڈاکٹر نبض دیکھ کے تلاش کرے گا آپ میں اندر کیا کیا خرابی ہے. اگر وہ تلاش نہیں کرتا تو پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اور وہ تلاش ذلیل کرنے کے لیے نہیں, تانا دینے کے لیے نہیں, چل تجھے تو کمبخت لقوہ بھی ہونے والا ہے, تجھے تو ٹی بی کے مریض, تو یہاں کھانسنے کے لیے آیا ہے, تانا دینے کے لیے نہیں, علاج کے لیے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو اور وہ خام خامے بیٹھ کے نبض دیکھ کے آپ کا بتاتا رہے اور بلا وجہ آپ کا بتاتا رہا بھائی یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتا ہے, اس کو تو ٹی بی کے جراثیم لگ رہے ہیں, مجھے تو اس میں, یہ پھر غلط بات ہو جائے گی نا. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے, تو اس میں اگر 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے تو مجھے اس کی خامی نظر آتی ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. اور فرمائے جب ایک عام آدمی آتا ہے, جیسے عام مسلمان ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں علماء سے, تو فرمایا اگر اس میں 99 عیب ہو اور ایک خوبی ہو, مجھے اس کی وہ خوبی نظر آتی ہے, عیب کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیسے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے. یہی صحابہ کرام کی حالت تھی, یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. حتی الامکان کوشش, کتنا بڑا واقعہ ہوا نبی کے دور میں, آپ اندازہ لگاؤ, اس سے سمجھو کہ ہم کتنا بدگمان ہوتے ہیں اور نبی کا ظرف کتنا بڑا تھا. حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس پر پوری سورت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. صحابی رسول نے خط لکھا اور مشرکین مکہ کو بھیج دیا اور راز فاش کر دیا کہ نبی کا ارادہ ہے حملہ کرنے کا. کیا کر دیا؟ راز. کتنا بڑا جرم ہے یہ. صحابہ کو پتہ چلا, پکڑا. حضرت عمر آئے, تلوار نکالی, یا رسول اللہ ان کی میں
گردن, وہ بھی غیرت کی وجہ سے, دینی حمیت کی وجہ سے. ان کی میں کیا کروں گا, انہوں نے تو نبی کا راز فاش کر دیا, یہ تو فوجی اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم ایک راز چھپا رہے ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ راز فاش کرنا مقصد نہیں تھا. انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فتح تو دینی ہے, کیونکہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا, تو میں راز فاش کروں یا نہیں کروں فتح تو ہو جائے گی. لیکن میرے خط جانے سے یہ ہوگا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, مشرکین ان کو کچھ کہیں گے نہیں کہ بھائی اس بندے نے ہمیں پہلے اطلاع دی ہے, تو میرا تھوڑا سا کیا کر دیں گے, خیال. تو مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, مقصد اپنے رشتہ داروں کو ظلم سے بچانا تھا. یہ جائز مقصد ہے بالکل, لیکن اس کے لیے طریقہ کار صحیح استعمال نہیں کیا. تو جب صحابہ کرام غضب میں آئے اور ارادہ کیا ان کی گردن اڑائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں؟ اگر یہ مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا ارادہ ہوتا, تو وہ جنگ جس میں انتہائی کمزور لوگ انتہائی طاقتور سے لڑے, اس میں یہ لڑتے, اس میں تو بھاگ جاتے. تو ان کی نیکیاں دیکھو, بدر میں شرکت اس کی علامت ہے کہ یہ منافق نہیں ہے اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا, صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی یہی بری نیت نہیں تھی. اور پھر مزید ترغیب دینے کے لیے تاکہ صحابہ کا غضب ٹھنڈا ہو, آپ نے فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ نے بدریوں کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور اگلے بھی معاف کر دیے, اگلے بھی معاف ہے ان کے, کوئی بات نہیں. تو کتنا بڑا ظرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, مگر دوسرے قرائن کو دیکھ کر ان کی بات پر یقین کر لیا گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی, اس کا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. ہم بڑی بڑی نیکیاں, بڑی بڑی خدمتوں کو چھوٹی سی غلطیوں کی بیس پہ بالکل اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں کہ تو آدمی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. تو کیا فرمایا, بدگمان مت ہو. اور ایک اور آخر میں کیا فرمایا, وَلَا تَجَسَّسُوا, یہ بھی بہت اہم حکم ہے جس پہ آج لوگ عمل نہیں کرتے. تجسس مت کرو, کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس کے بیوی اور میاں کے تعلقات کیسے ہیں, کس کی بیوی گھر میں ہے اور کس کی کے کو بھاگ گئی, کس کی بچی کے کس سے کتنے تعلقات ہیں, فلاں کی حرکتیں کیا ہیں, تنہائی میں کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے, صحیح ہے نا, چور تو نہیں ہے, بلا وجہ کی جیسے آج کل ہو رہا ہے, موبائل میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے. موبائل لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, ایک میسج کرنا ہے اور اس کے ان باکس میں سارے میسج پڑھ لیتے ہیں. خط بھیج دے دو کسی کو کہ فلاں کو دے کر آؤ, کوشش کرے گا میں خط نکال کے پڑھوں اور پھر ایسے پیک کر دوں جیسے میں نے پڑھا ہی نہیں. سب دل کے خراب ہونے کی علامت. کسی کی ٹوہ میں لگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کسی کے موبائل کے اس سے پوچھے بغیر اس کے ایس ایم ایس پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کسی کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے, آپ کو اس کے لیپ ٹاپ میں جس کام کے لیے دیا گیا وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیپ ٹاپ کے فولڈر میں جا کے دیکھنا کہ کیا کیا رکھا, ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں اس میں, یا چلو گناہ کی بھی ڈالی ہوئی ہیں. تو آپ کو تھوڑی اجازت کہ آپ اس کے گناہ پر مطلع ہوں. آپ کون لگتے ہیں بھائی اس کے کہ آپ جا جا کے اس کے گناہ پر مطلع ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کوڑا نکلتے تھے. ایک دن کہیں آواز آئی تو گھر کے چھت پہ دیکھا, یعنی آواز آئی نا کہیں گانے بجانے یا کوئی ایسے کہ اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو دیوار پہ جھانک کے دیکھا کہ بھائی وہ کچھ موسیقی تھی یا شراب وراب تھا, کیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا گرفتار کروں گا ان کو. انہوں نے کہا اے عمر, کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ولا تجسسوا, تجسس مت کرو. حضرت عمر ڈر گئے اور توبہ کی. حضرت عمر تو ایسے تھے جیسے ہی کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا نا ایک دم پیچھے. انہوں نے فرمایا میری غلطی ہے. کسی کا گناہ سامنے آ جائے حکومت کے, پھر ٹھیک ہے سزا دیں, جا جا کے ٹوہ میں گھسنا کہ کون گھر کے اندر کیا کر رہا ہے. اب آپ گلی میں چکر لگائیں, دیکھوں کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, مسئلہ تو نہیں ہو رہا. تو آج یہ بہت ہوتا ہے, کسی کو کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. گھروں میں شوہر کی تحریریں ہیں کوئی پڑھی ہوئی ہیں, وہ ڈرتا ہے کہ میری بیوی نہ پڑھ لے ہیں, اور موبائل کہیں رکھ کے نہیں جاتا, اس کو ڈر ہوتا ہے میری بیوی میرے سارے موبائل پڑھ لے گی, دیکھ لے گی. اور بیوی کو ڈر ہوتا ہے کہ ذرا سا میں نے موبائل چھوڑا تو شوہر کیا کرے گا, سارے میرے موبائل کے سارے ایس ایم ایس دیکھ لے گا. بالکل اجازت نہیں ہے, نہ شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر.